السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو گراؤنڈ زیرو پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نزت نذر. نزت جو ہیں، اگر ہم ان کی ایکسپیرینس کی بات کریں تو وہ 10 سال سے میڈیا سے ایسوسیٹیڈ ہیں، جرنلسٹ ہیں، لکھتی بھی ہیں اور بزنس ریکارڈر میں باقاعدہ جو ہے وہ اپنا انالیسس بھی دیتی ہیں. السلام علیکم نزت، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. نزت، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئیں. تھینکس ٹو یو، آپ نے مجھے اتنے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو سو مچ. اچھا نزت، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ ایک اتنے انٹرسٹنگ سبجیکٹ میں آپ کر رہی ہیں، ڈسپلن میں، تو بتائیں کہ یہ جو میڈیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کو تھوڑا سا آپ بتائیں تاکہ پتہ چلے آڈینس کو کہ یہ کیا ہے. ایکچولی میں ابھی پہلے جو ہے وہ BBA آنرس کیا تھا مارکیٹنگ میں، پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا میڈیا پروڈکشن میں، اور ایونچولی میرا جب دیکھا کہ ابھی زمانہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور سگنیفیکنٹ چینج ہے اور شفٹ جو ہے وہ ٹورڈس ڈیجیٹل انوائرمنٹ کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے لگا کہ ٹائم کے ساتھ خود کو بھی بدلنا چاہیے، اور اسی لیے پھر میں نے پرسو کیا ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ. اور یہ شفٹ بھی بیسیکلی اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ، جو کہ انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو فیمیل کو جو ڈیجیٹل اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ ہاف بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اب ڈیجیٹل ڈیوائڈ اس سے بھی ایک بہت بڑا یہ ایک کنسرن پیدا ہو جاتا ہے کہ جو فیمیل ہیں وہ ان کو انٹرنیٹ ایکسیس بھی جو اگر ہے وہ 20% سم تھنگ ہے، اور میل کو 50% ایکسیس ہے پاکستان میں. تو مجھے لگا کہ یہ ٹائم جو ہے وہ اس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ ڈیجیٹل کی طرف شفٹ کیا جائے، اس کے اوپر انفارمیشن لی جائے اور اس کے اوپر کام کیا جائے. ٹھیک ہے نزت، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل کی مارکیٹنگ کی تو اس میں پھر ہمارے پاس کچھ آبسٹیکلس بھی ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم ویمن کی بات کریں تو کیا چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہراسمنٹ کا ہے، اور اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں لاز ابھی اتنے زیادہ اسٹرینتھن نہیں ہوئے، اور کوئی اس طرح کی ہمارے پاس امپاورمنٹ نہیں ہے جو ڈیجیٹل کرائمز کو جو ہے ہم اس کو اس کو لوکیٹ کر سکیں، ان کو پنشمنٹ دی جا سکے. تو اس طرح کی ایگزامپلس بھی بہت کم ملتی ہے. اب جو مین اگر بات کریں ہم ہراسمنٹ کے اوپر، تو بہت آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سی فیمیل یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارا ID جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، امپرسنیٹ کر رہے ہیں لوگ، کسی کوئی مس یوز کر رہا ہے ہمارا مطلب بن کے، ہمیں بن کے وہ یوز کر رہے ہیں، اور ہمارے فرینڈ سرکل میں میسیجز بھیج رہے ہیں، ان کو ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہمارے پاس ایسے کوئی لا نہیں ہے. اور ہارڈلی ان میں سے کوئی 1% کیس ہوگا جو انویسٹیگیٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی نہیں ہو پاتا پوری طرح سے. تو یہ بہت ذرا ہمارے جو ہے نا چیلنجز، جو مین چیلنج ہے وہ یہ دونوں ہیں، ایک تو ہراسمنٹ کا، اور دوسرا اس کے اوپر لاز جو ہیں وہ بننے چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں بنے. اور لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تو ویمن کو تو ہراسمنٹ فیس کرنی ہی پڑتی ہے، ان کے ساتھ تو چیلنجز ہیں، لیکن جو آدمی ہیں ان کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں، یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ ویمن کو ہو رہا ہے یا پھر مین کو ہو رہا ہے. اوور آل دیکھیں، آپ کے ڈفرینٹ بزنسز ہیں ان کو بھی یہ چیلنجز ہیں کہ کس طرح سے اوور کم کیے جائیں اس طرح کی مس ہیپس جو ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت ایویڈنٹ ہے، کیونکہ جہاں پہ اگر آپ انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی نہیں ہے، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. کافی لاز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کچھ لاز امینڈ کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو ایکٹ ہے پیکا اور اس کے بعد سائبر لا میں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک اس میں انکلوڈ نہیں کی گئیں. فار ایگزامپل فیک نیوز کے حوالے سے، الگوریدمس کے مس یوز کے حوالے سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ لیجسلیشنس بنے تو تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے کے یہ لیجسلیشن بنے، اور ان پہ ہیوج انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو یہ آئی تھنک کہ یہ سونر لیٹر پاکستان کو بھی
ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تو دیکھیں ففتھ جنریشن جو ہے وہ وارفیئر بھی ہے، اس کے اوپر پروپیگنڈا، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، میل انفارمیشن، تو یہ سارے چیلنجز ہیں جو کہ انکاؤنٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اگر ہم اس میں ایک چیز دیکھیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے، جو اس کے لاز ہیں یا جو اس کے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب بہت تیزی سے نا اب یہ یونیورسٹیز میں یہ کورسز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. تو حالانکہ یہ چیز بہت پہلے انٹروڈیوس ہو جانی چاہیے تھی اور اس پہ لاز بھی بن جانے چاہیے تھے. اور اچھا لاز موجود ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جو تھوڑے بہت ہمارے پاس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. ابھی تک لوگوں کو صحیح یوز آف انٹرنیٹ وہ بھی نہیں آیا. تو دس کالز فار ہیوج اویئرنیس کمپین کہ انٹرنیٹ کو کیسے سیفلی یوز کیا جائے، کیا چیزیں ڈیٹا اگر آپ پٹ کرتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاتی ہوں میں کہ آپ کا جو دس ٹائم ہم جس میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ آئل کے اوپر جو ہے جنگیں نہیں ہو رہی، یہاں پہ باقی چیزوں پہ نہیں ہو رہی ہیں. آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پریشیس تھنگ ہے، اور اس کی مینیپولیشن اور اس کو کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ تھیفٹ ہوتا ہے اور کرائمس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں اپنی بینیفٹ کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ لاز اینڈ ریگولیشنز جو ہمارے ہاں ابھی تک ہیں، پیکا کا دیکھ لیں، سائبر سے ریلیٹڈ جتنے بھی لاز ہیں وہ اتنے زیادہ اسٹرینتھن نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو ڈیٹا تھیفٹ ہے اس کے لیے پنشمنٹ جو ہے وہ ہیوج جو ہے ہونی چاہیے وہ کریں. تو میرے خیال میں کہ ابھی بھی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اویئرنیس دیں کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کیا ہے، سائبر کرائمز کیا ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ایون اگر آپ ایک نارمل بندہ یوز کر رہا ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو اوور کم کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنی سیفٹی کو جو ہے وہ انہینس کر سکتا ہے. بالکل. اچھا نظرت، جو میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو پیکا ہے یا دوسرے جو ایکٹس ہیں، ان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے پاس وکٹمز ہیں یا جو اس آبسٹیکلز کو یا چیلنجز کو یا جو بھی ان کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں واقعات، تو ان کا ان پٹ اور ان کا جو ہے وہ ان کی سے کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے جب ہم لاز کو فارمولیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب لاز بنتے ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے، تو سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے. اور یہ صرف پاکستان میں ہی مس ایپس نہیں ہو رہے، اوور آل کنٹریز میں ہو رہے ہیں. اور ڈیٹا تھیفٹ ہوتا ہے. ڈیٹا تھیفٹ مینس کہ اگر آپ کی کوئی انفارمیشن ہے اور آپ کی انفارمیشن لیک کر دی جائے تو اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے بارے میں. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ پھر اس انفارمیشن کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمارے الیکشنز میں دیکھیں، الیکشن میں کس طرح سے ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی ہے، کس طرح سے ووٹس اور کس طرح سے پوٹینشیل جو ووٹر ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آپ اپنا ووٹر بنا دیتے ہیں. وہ اس کی ایک اور جو بڑی اگزامپل اگر دیکھیں تو جو ٹرمپ کے الیکشن کے تھرو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک کمپنی نے جو ڈیٹا تھیفٹ کر کے اور جو ووٹرز تھے ان کے بیہیویئر انالیسس کر کے اور پھر ان کو ٹیمپٹ کیا کہ وہ تھرو آؤٹ انفارمیشن دے کے اباؤٹ ہاؤ ٹرمپ از گڈ اور وہ کس طرح سے بینیفٹ کرے گا آپ لوگوں کو. تو ان کو انہوں نے مولڈ کر دیا اور تقریباً یہ 50 ملین سے انہوں نے 80 ملین ووٹس اس کمپین کے تھرو جو ہے وہ انکریز کیے. تو دس مینس کہ آپ کی یہ جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں اور ڈیٹا تھیفٹ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے. موبلنگ کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا، لیکن ہمارے پاس اس کو سو کرنے کے لیے، اس کو اس کے اگینسٹ کیس کرنے کے لیے وہ بھی کوئی اتنی اگزامپل نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہمارے لاز جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ لیکوناز ہیں جو کہ فل ہونے کی ضرورت ہے. صحیح مطلب ہمارے پاس ایکسپرٹس کی جو ہے وہ کمی ہے. وہ بیٹھیں اس پہ بات کریں، اس پہ کام کریں. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ جو وار ہے وہ ڈیٹا کی وار ہے، جتنی آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی اتنے ہی آپ جو ہے وہ امپاورڈ ہوں گے. تو سملرلی یعنی اسٹیٹ کے فیوچر جو ہیں وہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے پاس ڈیٹا کی جو رسائی آپ کی کتنی ہے اس تک. اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ
اگر ہم اس کو یوز کرنا چاہیں ویمن امپاورمنٹ کے لیے تو ہم کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے نا، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکسیس، دیکھیں ویمن امپاورمنٹ ہوتی ہے. امپاورمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویمن کو آپ کوئی بڑی جو ہے عہدہ دے دو. اس کا مطلب یہ کہ ویمن شوڈ ڈیسائڈ فار دیم سیلف. آج کل کے دور میں ایگزیکٹلی ایٹ لیسٹ یہ رائٹ ہونا چاہیے کسی بھی وومن کے پاس کہ وہ اپنے لیے ڈیسیژن خود سے کر سکے، اور جو کہ ایگزامپل ہارڈلی ملتی ہے. اور اگر رورل ایریاز میں دیکھا جائے تو وہاں پہ تو یہ ایگزامپل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. آپ کو جب آپ بچے ہوتے ہیں آپ کو پیرنٹس کی مرضی کے مطابق چیزیں کرنی ہوتی ہے. بڑے ہوتے ہیں تو بھائی ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، اس کا پریشر ہوتا ہے، پھر ہسبینڈ کا پریشر ہوتا ہے، پھر بچوں کا پریشر ہونے لگتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو اگر پاز کیا جائے اور ویمن کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ اپنا جو ڈیسیژن ہے اپنی لائف کا، اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اپنے ادر افیئرس، سوشل افیئرس کے اور اکانومی سے ریلیٹڈ جو ڈیسیژنز ہیں وہ خود کر سکیں. اب یہ جو میجر رائٹ ہے یہ یہاں پہ ہمارے ہاں مسنگ ہے. اور گلوبل جو جینڈر گیپ کی رپورٹ تھی 2023 کی، اس میں پاکستان کو 145th رینک کیا گیا تھا آؤٹ آف 146 کنٹریز، جس میں جو جینڈر گیپ ہے وہ ہیوج ہے. اور اب اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ کرنی چاہیے کہ وومن کو نہ صرف شعور دیا جائے بلکہ ان کو اپرچونیٹیز بھی دی جائیں، جو کہ ہمارے ہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے پاس 70 ویمن ہیں آؤٹ آف 336 جو ممبرس ہیں، اور ان میں سے بھی 7 یا 8 ہیں جو کہ الیکٹ ہو کے پراپر گراس روٹ سے انہوں نے کمپینس کیے، الیکشن کیا اور وہ اس عہدے تک پہنچی ہیں. تو یہ جو گیپس ہیں، یہ جو پیرٹی جو ہے، یہ اس کو چاہیے کہ یہ ویمن کو اپرچونیٹیز دینے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ان کی گرومنگ کرنی ہوئے گی، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ان کو اپنے ڈیسیژنس کے اوپر اسٹینڈ بھی لینا ہوئے گا جب اگر وہ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اٹ آل کمس ود میئر ایجوکیشن. تو یہ کہ ڈیجیٹل اسکلز جو ہیں وہ ون آف دا میجر فیکٹر جو کہ امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک could be بالکل، بلکہ اٹ از آئی تھنک آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ہے میجر فیکٹر. اس میں نا کچھ یہ آ جاتے ہیں ہرڈلس کہ آپ کو ڈیجیٹل ایکسیس جو فار فلنگ ایریاز ہے وہاں پہ ملے گی نہیں، وہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ ایشوز ملیں گے، پھر وہاں پہ کہیں پہ آپ کو موبائل ایون کے سگنلز نہیں ملتے ہیں، ڈسٹرپشن ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہمارے ہاں یہ آج کل جو ایک کسٹم ہے کہ کبھی موبائل انٹرنیٹ کا جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، کبھی نہیں. تو یہ بہت زیادہ ہرڈلس ہیں جن کی وجہ سے یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ دس از دا اونلی سلیوشن، بٹ دس از ون آف دا سلیوشن. ون آف دا سلیوشن، یس. مطلب ایک میجر فیکٹر ہے نا آج کل کے دور میں، آپ اس کو جو ہے وہ نہیں نکال سکتے. اور اگر آپ نے انکلوزیوٹی لے کے آنی ہے فار دیٹ پرپز آپ کو یہ جو ہے وہ انہانس کرنے ہی کرنے پڑیں گے. بالکل، نہ صرف ویمن کو بلکہ مین کو بھی رائٹ یوز آف انٹرنیٹ جو ہے اس کی ٹریننگ دینی چاہیے. میرے خیال میں تو یہ ضرورت ہے. اچھا نصرت، ابھی جو یہ امپورٹنٹ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ میجر فیکٹر ہے، اسکلس ہونی چاہیے امپاورمنٹ کے لیے، آج کل کے دور کی ضرورت ہے. تو اب اسکول لیول پہ جو ہے یہ کتنی زیادہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کہ ان اسکلس کو جو ہے وہ وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا جائے، بتایا جائے، یا باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ اس کو انٹروڈیوس کرا کے اس کو پڑھانا شروع کر دینا چاہیے. جی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور اگر پاکستان کا سینیریو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں 1 کلاس سے جو ہے وہ کمپیوٹر کی سبجیکٹ جو ہے انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے. لیکن اب اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بیسک ہوتا ہے کہ ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے. 1 کلاس کا بچہ آج کے دور میں اس کو پتہ ہے ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، اور مانیٹر کیا ہے، کی بورڈ کیا ہے. اور اس کو 1 کلاس 2 کلاس کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پینٹ کیا ہے. اب آئی تھنک کہ یہ سلیبس جو ہے وہ ریوائز ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ اور ایک جو سافٹ ویئرس جو ہیں
آپ بے شک آپ سافٹ ویئر کو بیسک سافٹ ویئرس پہ لے آئیں اور وہاں پہ ان کو بچوں کو بتائیں کہ اگر انہوں نے ڈیزائننگ کرنی ہے دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف گیمس اورینٹیڈ سافٹ ویئرس ہونے چاہیے جس میں آپ کو ڈیزائننگ کرنا بتائیں, جس میں آپ کو آرکیٹیکچر اگر آپ کا انٹرسٹ اس سائڈ پہ ہے تو ان کو ڈیزائننگ بلڈنگس کی وہ آپ ان کو سکھائیں. تو یہ بہت میرے خیال میں کہ ہم ابھی بہت اس چیز میں پیچھے ہیں کہ جو پورا سلیبس ہے اس کو ری ویمپ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور آج کا بچہ ان کو آلریڈی چیزوں کا پتہ ہے. ہمیں اتنی گارنٹی ہونی چاہیے کہ بچوں کے پاس اسکل ہے آلریڈی, اللہ تعالیٰ نے شعور بچوں کو دماغ دے کے بھیجا ہوا ہے, اب اس کو کس طرح سے پالش کرنا ہے, کس طرح سے اس سائڈ پہ لے کے آنا ہے, وہ اپ ٹو اس. وہی والی بات ہے کہ اسکلز بھی ہیں, شعور بھی ہے, وہ سمجھ بوجھ بھی ہے, لیکن اس کو چینلائز اور اسٹریم لائن کرنے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے آن گراؤنڈ. بیسک یہ کمپیوٹر کی ویسے ہی ہے آلریڈی, سبجیکٹ انٹروڈیوس کروا چکے ہیں, ہر اسکول میں ہے. لیکن ایک تو بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 3.5 کریکولمس ہیں, ہمارے پاس 1 کریکولم نہیں ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے. بالکل. نصرت, ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہمارے جو نیبر ہے افغانستان, اس میں ہم اگر ویمن کی سچویشن پہ بات کریں, ہمارا تو چلیں یہ کہ کہیں کہیں ہمیں وہ ڈسپیرٹی یا ڈسکرمنیشن کہہ لیں, یا پھر کہیں ہمیں کوئی کمی نظر آ جاتی ہے ایجوکیشن میں, ہے اس میں کوئی شک نہیں, وہاں یہاں بھی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں افغانستان کی, تو اس پہ آپ تھوڑا سا اپنا انالیسس دیں کہ یہ جو ابھی 6 گریڈ سے اوپر جو ہے انہوں نے ایجوکیشن بند کر دی ہے خواتین پہ, تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے یہ بہت انفارچونیٹ ایک سچویشن ہے, آلدو ہماری کنٹری میں نہیں ہے لیکن اسٹل نیبرس ہیں, مسلم کنٹری ہے, تو میرے خیال میں کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہوگا. یہ آپ بیسک رائٹ ویمن کا آپ ابالش کر رہے ہیں بائی سینگ دیم کہ یار آپ نے 6 کے آنورڈ آپ نے اگر ایجوکیشن لینی ہے تو ادھر آپ کسی اور کنٹری کا رخ کریں یا پھر آپ آن لائن کورسز کریں یا واٹس ایور. تو یہ بیسک جو رائٹ ہے یہ اس کو نگیٹ کرنے کی پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں, بلکہ کر رہے ہیں, ٹوٹلی کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ویمن ماشاء اللہ سے بہت زیادہ جو ہے, میں کچھ ویمن سے پچھلے دنوں ملی تھی اور وہ یہاں پہ پاکستان میں آئے تھے, اور وہ یہی کرنے کے لیے آئے تھے کہ ایجوکیشن بچوں کی جو ہے وہاں پہ نہیں ہو پا رہی, اور بچے کافی بڑے بھی ہو گئے تھے, اور انہوں نے 6th 7th کلاس میں ان کو ایڈمٹ کروانا تھا یہاں پہ. تو وہ ان سے بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے تھے بچے ماشاء اللہ سے برائٹ تھے, بہت برائٹ تھے, لیکن ان سے جو بیسک ایجوکیشن لے لی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت ہی ڈس ہارٹ بھی تھے, اور وہ اپنی کنٹری کو جب آپ کی کنٹری میں آپ کو بیسک رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو تو آپ کو اپنی کنٹری سے ہی سارٹ آف انسیکیورٹی ہونے لگتی ہے, اور یو گو فار ادر کنٹریز, اور اس سے پھر آپ کی پورا سسٹم جو ہے بیک اپ جو ہوتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے, اور ان کی اپنی بھی ایک سائیکولوجیکل جو ایک وار چل رہی ہوتی ہے کہ یار کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے. تو دس از کرائم, ہیومینٹی کا کرائم ہے. اور اگر کمپیئر کیا جائے پاکستان تو بہت اچھی سچویشن میں ہے. وی ہیو چیف جسٹس ہیں ہماری سپریم کورٹ کی پہلی جسٹس عائشہ, اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل نگار ایگزامپل ہیں ہمارے پاس جو کہ اتنے ہائی عہدے پہ وہ پہنچی ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پاس آئی ٹی کی منسٹر جو ہے شزا فاطمہ ہے, اور ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے ثانیہ نشتر کی جنہوں نے ایگزیکٹلی کم ہے لیکن ہے ہمارے پاس, اور ایونچولی یہ بڑھے گی. اچھا نصرت, یہ تو تھے وہ جو مطلب بچے ہیں 8th یا 7th یا 6th کلاس میں, دوز ہو ہیو بین گریجویٹیڈ, ان کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ایک مطلب اب وہ پڑھ لکھ گئے ہیں, اب وہ ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اور وہ وہاں پہ رہتے ہوئے اب اس کو آگے پرسیو نہیں کر سکتے, بالکل جیسے ایک گلومی سچویشن سی بنا دی گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اگین دس از سو انفارچونیٹ, اور میرے خیال میں ان کو اگر کسی قسم کی اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے, جو کہ کر بھی رہا ہے, کافی جو ہے اسکالرشپ افغانستان کے حوالے سے بھی انٹروڈیوس کیے گئے ہیں, ناٹ پاکستان کی طرف سے بلکہ اوور آل, تو یہ ایک ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہوگا. ادروائز میرے خیال میں یہ ان کو افغانستان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی بھی ضرورت ہے اس لیول پہ
کہ آپ بیسک رائٹ کسی کا بھی جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کر سکتے, اور وہاں کی جو لیجسلیشن ہے اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان بچوں کے لیے جو بچے کر چکے ہیں, ایک اسپیسیفک لیول تک آ چکے ہیں اور ان کا پروفیشنل لیول سٹارٹ ہو چکا ہے, تو ان کے لیے ایک انسرٹنٹی جو ہے سچویشن وہ ارائز ہو چکی ہے, اور یہی انسرٹنٹی جو ہے وہ انسیکیورٹی بن جاتی ہے, فرسٹریشن بن جاتی ہے, اور پھر وہ فرسٹریشن ڈفرینٹ طرح سے نکلتی ہے, اور اس سے نہ صرف اس ملک کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی ایسوسیٹڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے سما. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, اگر ہم اپنے پاکستان کی ہسٹری کی بات کریں تو 80s میں بھی ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں چل پڑی تھیں. ویمن جو ہے اس کے اوپر ایک امپاورمنٹ کی آپ چلیں بات نہ بھی کریں, ایجوکیشن یا ان کی ریسٹرکشن پہ ایک وہ چل پڑا تھا, ایک فیس تھا, لیکن وہاں پہ کچھ جو ویمن تھی وہ آگے آئیں, ایسوسیشنز, آرگنائزیشنز, انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کی, اس کے خلاف آواز اٹھائی, اور پھر وہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوئی. ورنہ ہماری سوسائٹی بھی شاید اس طرح ہوتی. ہم پاکستان نے بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں, اور وہ ٹائم بھی ایک تھا جس میں اسٹرگل کرنی پڑی, ویمن کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑی, اور انہوں نے اٹھائی, اور ابھی آج ہم جو جس طرح سے یہ ایک پریولیج انجوائے کر رہے ہیں, دس از تھینکس ٹو دوز ویمن جنہوں نے روڈ پہ آ کے اور اپنے حق کے لیے آواز لڑی, آواز اٹھائی, اور انہوں نے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کو پرسو کیا کہ نہیں, دس از آور رائٹ اینڈ وی شوڈ گیٹ دس. بالکل. ایک اسٹیٹ کو نا یہ چیز اپنے اس میں رکھنی چاہیے, اپنی پالیسیز میں, یا ان کا جو بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو 1-2 سال میں نظر نہیں آتا, اس کا امپیکٹ آپ کو 10 سے 20 سالوں کے بعد نظر آتا ہے. جو ایک جنریشن آپ کی بڑی ہو رہی ہوتی ہے وداؤٹ اینی ایجوکیشن اور اویئرنیس کے وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کا کتنا اوور آل جو ہے وہ کنٹری کے اوپر اکنامک, سوشل اور پولیٹیکل ہر طرح سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی دیکھیں, اگر ہم دیکھیں ابھی کی سچویشن, تو ہمارے ہاں جو لیبر فورس ہے وہاں اس میں ویمن ریپرزنٹیشن از جسٹ 22%, اور کہ جو کہ پہلے تھی ہارڈلی 17% اینڈ سم تھنگ کچھ سال پہلے. تو یہ اگر شفٹ بڑھا ہے 22%, تو دس از آل بیکاز کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, اور لوگوں نے اپنا اب اسٹارٹ کیا ہے کہ یار وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ود رسپیکٹ ٹو آور رائٹس. اور جب آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ود دس ڈٹرمنیشن, تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جاتی ہیں, تھینکس ٹو آور گورنمنٹ کہ انہوں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا, اور بہت زیادہ اپرچونیٹی جو ہے ویمن کو دی, اور کولیبریٹ کیا این جی اوز کے ساتھ, اور جس کی وجہ سے یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے ایٹ لیسٹ لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک ڈسکشن ہماری چل رہی ہے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر, جس کے اوپر گورنمنٹ کے, جس کے اوپر گلوبل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ یا کنٹری لیول پہ سیمینارز ہو رہے ہیں, اور اویئرنیس کے لیے بہت زیادہ کانفرنسز بھی کنڈکٹ کی جاتی ہیں, جس میں گورنمنٹس, این جی اوز آپس میں کولیبریٹ کر رہی ہیں تاکہ ویمن امپاورمنٹ کو بوسٹ کیا جا سکے, ویمن کو ایکسیس ہو ایجوکیشن تک, ان کے رائٹس تک. بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں پاکستان میں ویمن امپاورمنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور ویمن امپاورمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر, اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو تمام جو خواتین ہیں ان کے پاس ان کی جو ہے وہ پراپر ایکسیس ہے ایجوکیشن کی طرف. اس ہوپ کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.